نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتنا بابرکت مہینہ ہے، یہ مہینہ ربیع الاول کا ہے، جس میں ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے کر آئے۔ ان کے لیے ہم ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت شان پڑھیں گے کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں ہیں، جو تشریف لے کر آئے ہیں، جن کی وجہ سے پوری کائنات بنے، جن کی خاطر اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو پیدا کیا حضور کی خاطر۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الم نشرہ میں 3 احسانات کا ذکر فرمایا۔ پہلا جو احسان یہ ہے کہ آپ نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا، یعنی سینے کو منور اور فراخت کر دیا تاکہ حق واضح بھی ہو جائے اور دل میں بھی سما جائے۔ دوسرا احسان یہ ہے کہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام کے لیے خوشخبری ہے کہ اسلام کی راہ میں اللہ تعالیٰ تکلیفوں کے بعد تمہیں جو ہے آسانی سے نوازے گا، اور تاریخ شاہد ہے ایسا ہی ہوگا۔ تیسرا احسان سورۃ الم نشرہ میں ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، سبحان اللہ، ورفعنا لک ذکرا، ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا ہے، یعنی جہاں اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے ہیں کہ جہاں میرا نام آتا ہے اکثر جگہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی مذکر ہوتا ہے، یعنی کہ ذکر ہوتا ہے۔ مثلا جب ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، تو اللہ تعالیٰ کے نام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آیا۔ اس طرح نماز، اذان اور اقامت میں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے۔ گزشتہ کتابوں میں بھی آپ کا تذکرہ اور صفات کی تفصیل ہے کہ فرشتوں میں آپ کا ذکر خیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت اقرار دیا ہے، اور اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ آپ کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے، سبحان اللہ۔ دیکھیں جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے وہاں حضور کا بھی ذکر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کا نام لینے سے پہلے وہ میرا نام لے لے تاکہ انسان کی جو زبان ہے وہ پاک ہو جائے، سبحان اللہ۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ ہے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف رحمت کا مجسمہ ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغام بھی رحمت ہے، اس پیغام پر عمل کرنا بھی رحمت ہے۔ قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور احمد کے ناموں سے پکارا ہے۔ اگر یہ غافل ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ تعریف کی، کیونکہ حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اس وقت سے ہے جب بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مٹی یعنی جسم اور روح کو اکٹھا بھی نہ کیا تھا، پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کسی نے اللہ تعالیٰ کی تعریف نہیں کی، سبحان اللہ۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا احمد مفعول ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب بڑی وہ انسان سے زیادہ تعریف کی گئی ہے، یعنی کہ تمام انسانوں سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ جو تعریف کی گئی ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گئی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ تعریف کی ہے، جو کہ قیامت تک اور بعد میں بھی انشاءاللہ تعالی جاری رہے گی۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جس کی مسلسل تعریف کی جائے، سبحان اللہ، یعنی کہ مقدار کے طور پر سب سے زیادہ تعریف ہو، اور احمد کا بھی یہی مطلب ہے کہ جس کی سب سے اعلیٰ قسم کی تعریف کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف صرف یہاں نہ ہوگی بلکہ آخرت میں بھی ہوگی، سبحان اللہ۔ بخاری اور مسلم میں ایک طویل حدیث ہے جس میں ذکر ہے کہ قیامت کے دن ہر مسلم غیر مسلم اسلام کی سچائی کو جان اور پہچان لے گا، لیکن غیر مسلم اس وقت کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ یعنی کہ جو غیر مسلم ہے وہ سب کے سب جو ہے اسلام کو پہچان لیں گے، لیکن جو غیر مسلم ہوں گے جب وہ پہچانیں گے اس چیز کا ان کو جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قیامت کا دن 50,000 سال لمبا ہے، جو کہ بازیت خود ایک عذاب ہے۔ یعنی کہ 50,000 سال، یہاں ہماری عمر کتنی ہوتی ہے؟ 62 ایئر، 63 ایئر، میکسیمم جو 80 ہوتا ہے، اور جب وہ 80 یا 80 سے ابو ہو جائے، 90 سے ابو ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں تمہیں مرنا نہیں ہے کیا، تمہیں سانپ بننا ہے ہمارے ہاں، کیونکہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ایج تھی وہ 63 تک تھی، تو نبی کی امت کی بھی اتنی ہی ہوگی۔ لیکن ایک بات کر رہی ہوں کہ یہاں کوئی زیادہ جی لیتا تو دنیا اسے جو ہے ویسے نہیں جینے دیتی کہ بھائی اب لگتا ہے اس نے سانپ بننا، 100 سال بعد اس نے سانپ بن جانا، یہ تو وہ کیا کہتے ہیں اب کوثر پی کے آیا ہے، یا سوری اب حیات پی کے آیا ہے، اس نے تو مرنا ہی نہیں ہے، چلو وہ کھا پی کے مرے، یعنی کہ ادھر ایسی باتیں تھیں۔ لیکن وہ 50,000 سال سے لمبا دن، 50,000 سال لمبا دن ہوگا، اور بذات وہ ایک خود جو ہے وہ عذاب ہوگا۔ چلیے تھوڑا گلا خراب ہے لیکن اگنور کرنا۔ اسی لیے ہر مسلم غیر مسلم کی خواہش کرے گا کہ حساب کتاب جلدی شروع ہوتا کہ کچھ نتیجہ تو سامنے ہے۔ اسی لیے سب انسان اپنے والد حضرت آدم السلام کے پاس جائیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ سے التجا کریں کہ حساب کتاب شروع کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں نے جنت میں ایک غلطی کی تھی، اسی لیے میں یہ درخواست نہیں کر سکتا۔ پھر لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس یہی التجا کر کے جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے کافر بیٹے کو بچانے کے لیے کہا تھا جو کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، میں شرمندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ سے درخواست نہیں کر سکتا، ریکویسٹ نہیں کر سکتا۔ پھر سب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ التجا کر کے جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی فرمائیں گے میں نے بعض حکمت عملی کے تحت 3 بار غلطی بیان کی۔ ایک بار کہا کہ اس بڑے بت نے ان سب بتوں کو توڑا ہے، دوسری بار میں نے کافروں سے کہا میں بیمار ہوں، اور تیسری بار میں نے اپنی بیوی سارہ کو اپنی بہن ظاہر کیا اور نہ بادشاہ اس کو قتل کر دیتا۔ اس وجوہات کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے ہاں درخواست نہیں کر سکتا، بلکہ مجھے سب کی طرح اپنی فکر لاحق ہے۔ پھر سب لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ التجا کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں نے عزا میں ایک قبطی کی جان سے مار دیا تھا، اسی لیے میں بھی اللہ تعالیٰ سے درخواست نہیں کر سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آپ کو اس کا مستحق نہیں سمجھیں گے۔ بالآخر لوگ ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود جو ہے فیض کریں گے، عطا کریں گے۔ اسی لیے ہم ہر اذان کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کیجئے۔ اس زمن میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا سب سے اونچا درجہ فضیلیہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت نفسی سے کام لیتے ہوئے فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ وہ مجھے ملے گا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، بس آپ کی سوا حیات کا کیوں نہ مطالعہ کیا جائے تاکہ ہم بھی رحمت سے فیض یاب ہو سکے۔ محمد اور احمد کے علاوہ آپ کے بہت سے اسم گرامی ہیں، چند ایک مزائد ہیں۔ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام ہیں، جو سب سے زیادہ نام رکھے جاتے ہیں دنیا میں وہ محمد رکھا جاتا ہے، لوگ احمد بھی رکھتے ہیں، لیکن میں کہتی ہوں محمد احمد کے ساتھ نا ایک ساتھ نام رکھا کریں۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی تو کائنڈلی اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔